معاشی ترقی، اور اس میں ہم لوگوں نے بیٹے شروع کیا ہوا تھا معیشت کے اہم شعبے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پاکستان کی معیشت میں معدنیات، زراعت اور صنعتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ معیشت کے 3 اہم شعبے ہیں۔ ان میں سے ہم نے معدنیات والا ٹاپک کر لیا تھا۔ آج ہم کریں گے زراعت کا معیشت میں کردار۔ ہم لوگ دیکھیں گے زراعت کا معیشت میں کیا کردار ہے۔ نمبر 2 پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان کی زرعی پیداواری صلاحیت اور مسائل کون کون سے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہم دیکھیں گے کہ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جیسا کہ ہے پاکستان کی معیشت میں زراعت کا کردار، اس کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی معیشت میں زراعت کا بہت اہم کردار ہے۔ اس کی تفصیل ہم لوگ دیکھتے ہیں بیٹے کہ نمبر 1 خوراک کا حصول ہے، اس میں سورس آف فوڈ۔ پاکستان ان چند ترقی پذیر ممالک کی صف میں شامل ہے جہاں زراعت کو معیشت کا اہم ستون سمجھا جاتا ہے۔ انسان کی بنیادی ضرورت خوراک ہے، جس میں گندم، چاول، کپاس، مکئی، گنا، جوار، باجرہ، دالیں، سبزیاں اور پھل وغیرہ شامل ہیں۔ انسانی خوراک کے علاوہ زرعی شعبے سے تمام جانوروں کی غذائی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، جس میں موسم گرما اور موسم سرما کی چارے کی فصلیں شامل ہیں۔ نمبر 2 پہ ہم لوگ دیکھیں گے قومی آمدنی کا ذریعہ، سورس آف نیشنل انکم۔ کیا میں پاکستان سے ہی ملک کی قومی آمدنی میں سب سے زیادہ حصہ زرعی شعبے کا رہا ہے۔ اس طرح زرعی شعبے کی ترقی سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے ملک میں خوشحالی آتی ہے۔ نمبر 3 پہ دیکھیں گے ہم لوگ صنعتوں کے لیے خام مال کی فراہمی، اویلیبلٹی آف را میٹیریل فار انڈسٹریز۔ پاکستان کی مختلف صنعتوں کے لیے خام مال بھی ہمیں زراعت سے ہی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ فلور ملز، شوگر ملز، رائس ملز، کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری، گھی ملز، صابن کی صنعت، ڈبل روٹی، جوس فیکٹریوں اور پھلوں کی مصنوعات کا انحصار بھی زرعی شعبے سے حاصل شدہ پیداوار پر ہے۔ نمبر 4 پہ ہم دیکھیں گے روزگار کا حصول، امپلائمنٹ اپرچونٹیز۔ پاکستان کی کثیر آبادی بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ لاکھوں لوگ جو غلہ منڈیوں، پھلوں اور سبزی کی منڈیوں میں خرید و فروخت سے روزی کماتے ہیں۔ پاکستان اکنامک سروے 2018-19 کے مطابق ملک کی لیبر فورس کا تقریباً 38.5% طبقہ زراعت سے وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ زراعت سے متعلقہ ٹرانسپورٹ سے وابستہ لوگ بھی اپنی روزی کماتے ہیں۔ اس طرح زراعت پاکستان کے لوگوں کا سب سے بڑا پیشہ ہے۔ نمبر 5 پہ ہم دیکھیں گے 10th کلاس زر مبادلہ کا ذریعہ، سورس آف فارن ایکسچینج۔ کامیاب زرعی شعبے کی بدولت ہی کوئی ملک زرعی اشیاء برآمد کر سکتا ہے۔ پاکستان زرعی پیداوار مثلاً چاول، کپاس اور اس پیداوار پر منحصر صنعتی اشیاء غیر ممالک کو برآمد کر کے کثیر زر مبادلہ کماتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے معاشی ترقی کا ذریعہ، سورس آف اکنامک ڈیولپمنٹ۔ پاکستان اکنامک سروے 2018-19 کے مطابق پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کا تقریباً 18.5% زرعی شعبے سے حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان کی نہ صرف معاشی بلکہ صنعتی اور تجارتی ترقی کا انحصار بھی زراعت پر ہی ہے، کیونکہ زراعت کو معاشی ترقی کے لحاظ سے ملک کی معیشت میں اہم مقام حاصل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم لوگ 10th کلاس اب دیکھیں گے کہ پاکستان کی زرعی پیداواری صلاحیت اور اس کے مسائل کیا کیا ہیں، اور پیداوار میں اضافے کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ بنیادی طور پر پاکستان ایک زرعی ملک اور زرعی پیداواری صلاحیت کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن پاکستان کے ہر علاقے میں زرعی زمین کے وسائل ایک جیسے نہیں۔ کہیں زیادہ زرخیز زرعی زمین ہے، بہترین میدانی علاقے ہیں، اچھی آب و ہوا ہے، دریا اور زیر زمین بہترین پانی موجود ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں زرخیز زمین، اچھی آب و ہوا، دریاؤں کے پانی اور زیر زمین بہترین پانی کی سہولتیں کم ہیں۔ بعض علاقوں میں آبپاشی نہروں اور ٹیوب ویلوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں زراعت کا انحصار زیادہ تر بارش پر ہوتا ہے۔ اس علاقائی فرق کی وجہ سے مختلف علاقوں کی زمین کی فی ایکڑ پیداوار کی شرح میں کافی فرق ہے۔ زرعی قدرتی صلاحیت کے باوجود پاکستان میں اکثر فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار کم ہے۔
اس کی اہم وجوہات دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ فی ایکڑ اوسط پیداوار میں کمی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری زراعت پسماندگی کا شکار ہے۔ ہم آج تک زرعی میدان میں خود کفالت کی منزل کو نہیں پا سکے کیونکہ ہماری زراعت پسماندگی کا شکار ہے۔ آج ترقی یافتہ ممالک میں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کھیتی باڑی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں زراعت کے پرانے اور روایتی طریقے استعمال ہوتے ہیں، جس سے فی ایکڑ اوسط پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا۔ نمبر 2 پہ ہم دیکھیں گے آبپاشی کے مسائل۔ پاکستان میں آبپاشی کا وسیع نظام موجود ہے، لیکن یہ نہریں ساری زرعی زمین کو پانی مہیا نہیں کر سکتی، جس سے آبپاشی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ بھی فی ایکڑ اوسط پیداوار میں کمی کی ایک وجہ ہے۔ نمبر 3 پہ ہے قدرتی آفات، جیسا کہ سیلاب اور زلزلے ہیں، یہ بھی ہماری فی ایکڑ اوسط پیداوار میں کمی کی ایک وجہ ہے۔ سیم و تھور کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں غیر معیاری بیجوں کا استعمال ہے، کھاد کا استعمال ہے، غیر معیاری کھاد استعمال کی جاتی ہے، کسانوں کا تعلیم یافتہ نہ ہونا، اور زرعی قرضے کے حصول میں دشواری اور فصلوں کی بیماریاں بھی فی ایکڑ اوسط پیداوار میں کمی کی وجوہات ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھیں گے 10th کلاس کی یہ جو فی ایکڑ اوسط پیداوار میں کمی کی وجوہات ہیں، تو ہم اس میں پیداوار میں اضافے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ ان وجوہات کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ کمی کی وجوہات کو ختم کرنے کے لیے اور پیداوار میں اضافے کے لیے کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ زرعی آلات اور جدید مشینوں کا استعمال کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ نمبر 1 ہے، ہم لوگ دیکھیں گے زراعت کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے سائنسی بنیادوں پر مختلف زرعی آلات اور جدید مشینوں کی مدد سے کھیتی باڑی کو رواج دینا ضروری ہے۔ اس سے ہماری قومی آمدنی بڑھے گی اور ملک خوشحال ہوگا۔ نمبر 2 پہ ہے زراعت کے پیشے میں بہتری لانے اور زیادہ سے زیادہ فی ایکڑ اوسط پیداوار کے لیے انسانی محنت اور مہارت کے علاوہ اچھے بیج اور کیڑے مار ادویات اور معیاری کھاد کا استعمال بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے آبپاشی کے مصنوعی اور جدید طریقے استعمال کیے جائیں۔ پاکستان میں نہری نظام میں بہتری لا کر اور آبپاشی کے مصنوعی اور جدید طریقوں کے ذریعے فی ایکڑ اوسط پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، زراعت کے میدان میں تحقیق میں اضافہ کیا جائے۔ زراعت کے میدان میں تحقیق میں اضافے سے بھی زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ تحقیق میں اضافہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہماری زمین سیم اور تھور کا شکار ہے، وہاں سے ہم مٹی اور پانی لے کر لیبارٹریز میں بھیجیں گے تاکہ وہاں پر چیک کیا جائے کہ کس وجہ سے ہماری زمین سیم و تھور کا شکار ہے، پھر ان وجوہات کو دور کیا جائے گا اور زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ اچھا، 10th کلاس یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، زراعت کا ٹاپک۔ ہم نیکسٹ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے زراعت کے مسائل کیا ہوں گے اور زرعی مسائل کیا ہیں، اور زرعی مسائل کو حل کرنے کی کون کون سی تجاویز ہیں۔ جو آج ہم نے ٹاپک پڑھا ہے زراعت کا معیشت میں کردار، تو آپ کی بک میں پیچھے مشقی سوالات میں تفصیلی سوال میں سوال نمبر 9 دیا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت میں زراعت کا اہم کردار بیان کریں۔ اس سوال کا آنسر ہم لوگوں نے آج کیا ہے بیٹے، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، لکھ کر دیکھیں اور اچھی طرح سے تیاری کریں۔ تھینک یو بیٹے، اللہ حافظ۔